سامعین ذی وقار، آج کی اس تقریر کا عنوان ہے حدیث جبریل۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے جس کو اس کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ائمہ حدیث نے ام السنہ کا نام دیا ہے، یعنی سنت کی ماں۔ جیسے قرآن کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، تمام کتابوں کی ماں۔ ماں سے مراد تمام کتابوں کی اصل، ام کا مطلب اصل بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی سنت کی اصل جو ہے، اگر سنت کا خلاصہ سمجھنا ہو تو اس حدیث کو انسان سمجھ لے تو ساری کی ساری سنت انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ فلسفہ سنت جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ حدیث اگرچہ اپنی طوالت کے لحاظ سے، موضوعات کے لحاظ سے بہت طویل ہے، کوشش کریں گے کہ ان چند منٹوں میں 15-20 منٹ کے اندر اس کا خلاصہ اور اس کا جوہر نکال کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اگرچہ اس کو بہت سے اور راویوں نے بھی روایت کیا ہے، لیکن ان میں سے ایک راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا، ایک شخص آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور اس کے بالوں کی رنگت انتہائی سیاہ تھی۔ اس کے جسم پہ، اس کے کپڑوں پہ، اس کے بالوں پہ گرد کا نام و نشان نہ تھا، ایسے لگتا تھا کہ بس یہیں سے قریب سے اٹھ کے آیا ہے۔ وہ مسافر نہیں تھا، مسافر معلوم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت اس دور میں سفر اونٹوں پہ ہوتا تھا یا پیدل ہوتا تھا یا جانوروں پہ سفر ہوتا تھا، اور گرد کے آثار سے پتہ لگ جاتا تھا کہ انسان، یہ آدمی کہیں سفر سے آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سفر سے نہیں آیا، مسافر نہیں ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، کوئی لوکل بندہ بھی نہیں تھا، ہم میں سے کوئی شخص اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، اور نہ وہ مسافر تھا۔ ہم حیران تھے کہ یہ شخص ہے کون۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص ہماری مجلس سے گزرتا ہوا آگے گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ان کے بالکل قریب جا کے دوزانو ہو کے بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے، دونوں گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے جوڑ لیے، اپنے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے جوڑ کے بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پہ رکھ لیے اور سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ اسلام یہ ہے، اس حدیث کو بڑے غور سے سنیے گا، ایک ایک لفظ اس کا سننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس آدمی نے فرمایا، اس آدمی نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے، ایک تو سوال بھی کرتا ہے، اوپر سے کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جیسے کوئی معلم، کوئی استاد کسی بچے سے سوال پوچھے کہ یہ بتاؤ یہ کیا ہے، تو وہ اگر صحیح جواب دے دے تو استاد کہتا ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو پہلے سے معلوم تھا کہ اسلام کیا ہے، اور پھر بھی اس نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو
ہم حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے اس بات پہ کہ یہ شخص کون ہے۔ اس آدمی نے دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، مل ایمان، اخبرنی عن الایمان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے ہونے پر ایمان لاؤ، اور فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اور کتابوں پہ ایمان لاؤ، اور رسولوں پہ ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن پہ اور اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لاؤ۔ اس آدمی نے پھر کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس آدمی نے تیسرا سوال کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے گویا کہ تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، پھر یہ ذہن میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اس آدمی نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ اس آدمی نے چوتھا سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس معاملے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں، یعنی تمہیں بھی معلوم نہیں ہے قیامت کب آئے گی، مجھے بھی معلوم نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ پھر اس نے کہا کہ کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے، پانچواں سوال، کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے قیامت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے، اور جب ننگے پیر اور ننگے بدن اور انتہائی تنگ دست چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں، عمارتوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگیں، تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ یہ 5 سوال اس شخص نے کیے، اور پھر وہ شخص مجلس سے اٹھ کے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ذرا اس شخص کو بلاؤ، اس شخص کو ڈھونڈ کے لاؤ، اس کو کہو واپس آئے۔ کچھ صحابہ گئے، پورا مدینہ چھان مارا، وہ شخص نہیں ملا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یعنی جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی صورت میں آئے، کس لیے آئے؟ کہ لوگوں کو ان کا دین سکھایا جائے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دین سکھانے آئے تھے، یعنی پورا کا پورا دین ان 5 سوالوں کے اندر موجود ہے۔ ان 5 سوال، یہ جو 5 سوال ہیں، یہ اس پورے کے پورے دین کا احاطہ کرتے ہیں۔ آئیے ذرا واپس پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سوال ہیں کیا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور یہ قیامت اور قیامت کی نشانیاں یہ کیا ہیں۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک بات کے لیے الگ سے ایک دن چاہیے۔ کوشش کریں گے کہ مختصر سا اس کا احاطہ کر لیا جائے۔ سب سے پہلی بات اسلام کی ہے۔ اسلام کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہی دو اللہ کے واحد ہونے کی، اللہ کے الہ ہونے کی، اور میرے نبی ہونے کی گواہی دو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اعمال ہیں، ان کا تعلق ظاہر سے ہے، یہ سب چیزیں نظر آنے والی ہیں۔ یہ سب چیزیں یعنی انسان کی، مسلمان کی اس دنیا کی زندگی ان سب چیزوں پہ قائم ہے۔ اسلام نے جو معاشی نظام دیا ہے، اسلام نے جو معاشرتی نظام دیا ہے اور سیاسی نظام دیا ہے، اور اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اسلام نے جو شریعت دی ہے، وہ سب کی سب ظاہری اصولوں پہ قائم ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہم نماز پڑھتا ہے، اسلام
اللہ کی اور اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، ہم کہیں گے کہ وہ مسلمان ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ ہوا اسلام۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان باطنی چیز ہے، ایمان ظاہر نہیں ہوتا، ایمان چھپا ہوتا ہے۔ ہم کسی آدمی کے اندر یہ دیکھ نہیں سکتے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں ہے۔ اللہ پہ ایمان کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا؟ کوئی آدمی رسولوں پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ اور قیامت پہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا؟ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اسی لیے اس دنیا کے نظام کی بنیاد ایمان پہ نہیں رکھی گئی، اسلام پہ رکھی گئی ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ کچھ چیزیں تو آپ کے سامنے واضح ہو گئیں کہ اسلام عملی صورت ہے اور ایمان عقائد ہیں، ایمان باطنی صورت ہے، ایمان دل کے ماننے کو کہتے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کسی ایک نے کسی موقع پہ، کسی جنگ کے موقع پہ ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ جب اس آدمی کو قتل کرنے لگے تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، ادھر اس نے کلمہ پڑھا، ادھر ان کی تلوار چلی اور وہ آدمی شہید ہو گیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ اس طرح ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے کہ اس حال میں کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، تو وہ اتنے ناراض ہوئے ان صحابی سے، ان کو کہنے لگے کہ تم نے اس وقت اس کو قتل کر دیا جب اس نے کلمہ پڑھا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ ویسے ہی پڑھا تھا، موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا ویسے پڑھا ہے؟ تو یہ جو کلمہ اس نے پڑھا ہے یہ اسلام ہے، اور دل کے اندر دیکھنا کہ وہ واقعی اس کلمہ اس کے دل میں بیٹھا ہے یا نہیں، اس نے واقعی نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور اللہ کے الہ ہونے کی گواہی دی ہے یا نہیں، یہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا فیصلہ کل آخرت کے دن ہوگا۔ آخرت کے دن انسان کے نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اس لیے دنیا میں آپ دیکھیں کسی لڑکی کی کسی شادی کرائی جا رہی ہو کسی لڑکے سے، تو یہ شریعت کا حکم ہے کہ لڑکا مسلمان ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ کافی سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی کلمہ اس کو آتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، شہادت دیتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ زکوٰۃ حج، یہ جو ظاہری چیزیں اس کو پورا کرتا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ مسلمان ہے۔ ہم کبھی اس کا دل چیر کے نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، اس کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں۔ تو یہ ہے فرق اسلام اور ایمان کے درمیان میں۔ تو تیسرا جو سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تھا احسان۔ احسان کیا ہے؟ تو یہ وہ احسان نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی آدمی کے ساتھ کوئی نیکی کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بڑا احسان کیا گیا۔ یہ وہ احسان نہیں ہے۔ احسان کا مطلب ہے اچھائی، کسی کام کو پرفیکٹ طریقے سے کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کیا کی کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ کر سکو، اگر اتنا یہ درجہ حاصل نہ ہو سکے تمہیں، تو اتنا تو کم از کم ہو جائے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے احسان۔ آج کل کے دور میں یہ جو اصطلاح ہے یہ اتنی معروف نہیں ہے، اتنی جانی پہچانی نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے تصوف کہتے ہیں۔ آپ لوگ تصوف سے امید ہے کہ واقف ہوں گے۔ تو تصوف کا جو اصل نام ہے یا اس کا ایک آپ کہہ لیں مسنون نام ہے، وہ احسان ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگیوں میں اس بات کی کتنی مثالیں موجود ہیں۔ آپ نماز کو ہی لے لیجئے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو دنیا سے غافل ہو جاتے تھے، دنیا کا ہوش نہیں رہتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔
یہ احسان ہی تھا جس نے صحابہ کی نمازوں کو ایسا بنا دیا کہ تیر جسم سے پار ہو جاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا، ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہوا۔ نماز میں کھڑے ہیں اور ادھر سے جسم کا حصہ کاٹ دیا جاتا تھا، ان کو ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی۔ کیا تھا کہ ان کو یہ ان کے ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں، ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، ہم اپنے مالک، اپنے آقا کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے حاضر ہیں۔ تو ان کو دنیا سے اس کا رشتہ کٹ جاتا تھا۔ اور ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ اس پوری مسجد کے اندر اگر ایک موبائل بولنا شروع کر دے تو ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں۔ کئی کوس دور سے اگر کسی گاڑی کی آواز آ جائے، ایمبولینس کے سائرن کی آواز آ جائے تو ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ہماری نمازوں کی یہ حالت ہے۔ اور یہ صرف عبادات میں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو عبادت کا مطلب صرف یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، بلکہ اسی حدیث کے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ عمل کرو ایسے، اللہ کے لیے ایسے عمل کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب بندگی ہے، عبادت کا مطلب غلامی ہے۔ اللہ کی غلامی ایسے کرو کہ جیسے تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ آقا ہمارے سر پہ کھڑا ہے۔ جیسے کوئی مزدور جب مزدوری کرتا ہے اس حال میں کہ اس کا جو مالک ہے یا جو مزدوری کرانے والا ہے، جو آدمی، وہ سر پہ کھڑا ہو، تو جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے، بالکل ویسے تم زندگی گزارو، نہ صرف مسجد میں، نہ صرف نماز کے دوران، بلکہ اپنی ساری زندگی سو کے اٹھنے سے لے کے دوبارہ سونے تک کی ساری زندگی ایسے گزارو جیسے ہمارا مالک، جیسے ہمارا آقا، جیسے ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، یا وہ ہمارے ساتھ ہے، یا وہ ہمارے سر پہ موجود ہے۔ اس بات کا نام احسان ہے۔ یعنی دین کیا ہوا؟ دین ہوا اسلام اور ایمان کا مجموعہ، ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہوا۔ اور اس دین میں پختگی پیدا کرنا اور اس دین میں کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے مجاہدہ کرنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اس کا نام ہے احسان۔ دین کو پختہ کرنے کا نام ہے احسان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، آپ کے سامنے جو شروع میں آیت تلاوت کی گئی تھی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ تم اعراب بدو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ یہ آپ دیکھیں ایمان اور اسلام کے درمیان فرق۔ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ایمان تو ابھی ہمارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے۔ اسی لیے اس دنیا میں جب کوئی آدمی، جب کوئی مسلمان نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج یہ چیزیں ادا کرتا ہے تو ہم اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں، نبوت کے دور میں، جو منافقین ہوا کرتے تھے وہ نمازوں کی پابندی کرتے تھے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اور وہ روزے بھی رکھتے تھے اور حج بھی کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہوتا تھا، اور مسلمان ثابت کرنے کے لیے ان کو نمازیں پڑھنی پڑتی تھیں، کیونکہ اس دور میں ایسے مسلمان نہیں ہوتے تھے کہ جو بے نمازی ہوں۔ اس دور میں نماز کو کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہم کسی چیز کا وزن کرنا ہو تو اس کے لیے ترازو استعمال کرتے ہیں نا، کسی چیز کا کھرا کھوٹا دیکھنا ہو تو ہر ایک چیز کے لیے ایک ترازو بنا ہے، ہر ایک چیز کے لیے ایک میزان ہے۔ تو اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے کا ترازو کیا تھا؟ نماز۔ کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں،
وہ دیکھتے تھے کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں. اس لیے منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے. آج کل کے دور میں تو منافق بننا بہت ہی آسان ہے، نہ نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں کیونکہ مسلمان کون سا نمازیں پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھنے پڑتے ہیں. مسلمان کون سا روزے رکھتے ہیں؟ جہاں جاؤ آپ کو کھاتے پیتے رمضان میں لوگ نظر آتے ہیں. آج کے دور میں تو منافق بننا بہت ہی آسان ہے. تو اس وقت نماز اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز تھی. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے شاید سنی ہو کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اتنی سخت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تو یہ ہے ہمارا دین، یہ وہ دین ہے جو جبریل علیہ السلام اس حدیث میں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے ہمیں سکھانے آئے تھے، صحابہ کو اور ان کے بعد آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو سکھانے آئے تھے. یہ وہ دین ہے. تو دین کتنی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے؟ آپ سمجھ لیں 5 سوالوں کا جواب جو ہے وہ دین ہے. کون کون سے؟ ایمان، اسلام کیا ہے، دوسرا ایمان کیا ہے، تیسرا احسان کیا ہے، چوتھا قیامت کب آئے گی، اور پانچواں قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. تو ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ ایک مختصر سا اس حدیث کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. حالانکہ یہ حدیث بہت وسیع ہے اور اس کے مضامین کا احاطہ کرنا اتنے چھوٹے سے وقت میں ممکن نہیں ہے. تو یقیناً وہ لوگ جو ابھی آ رہے ہیں یا جو 2 4 5 منٹ پہلے آئے ہیں ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ اس لیے کہ وہ ایک ترتیب سے بات کی گئی تھی، سمجھانے کے لیے بات کی گئی تھی. اگر وہ شروع میں آتے تو شاید ان کو بات سمجھ میں آتی. اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ خطا ہوئی اس بولنے میں اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بر وقت آنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں ادا کر لیں.